السلام علیکم، میرا نام راو عمران ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں راو صاحب کیٹلز فری ایڈوائز۔ آج ایک ٹاپک پہ بات کریں گے اور وہ ٹاپک ہے بکری کے بچوں کو یا بکریوں کو ہرا چارہ یا سبز چارہ دینے کے بارے میں۔ بہت سے لوگوں کا میں نے جو ہے وہ یہ دیکھا ہے کہ وہ یہ ویڈیوز بناتے ہیں اور فیس بک پہ پوسٹ بھی کرتے ہیں کہ بکریوں کو ہرا چارہ نہیں دینا چاہیے، سبز چارے پہ نہیں پالنا چاہیے۔ تو اس کے بارے میں تھوڑا سا آج میں بات کروں گا۔ اچھا دیکھیں، بات یہ ہے کہ بکریاں جو ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بکریوں کو جو پیدا کیا ہے وہ سبزہ کھانے کے لیے پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب جن ملکوں میں سبزہ وافر مقدار میں موجود ہے، ہمارا بھی ملک اس میں سے ایک ہی ہے، ٹھیک ہے جی، تو ہمارے ملک میں سبزہ الحمدللہ اچھا خاصا ہوتا ہے۔ تو بکریاں اگر سبزہ نہیں کھائیں گی تو کیا کھائیں گی؟ یہ میرا ان لوگوں سے سوال ہے جو یہ کہتے ہیں کہ سبز پہ مت پالیں بکریوں کو، بکریاں خراب ہو جاتی ہیں، ان کو بیماریاں ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں، میرے تجربے میں تو جو بات رہی ہے اور یقیناً آپ کے تجربے میں بھی رہی ہوگی کہ سبز چارہ بکریوں کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ ان کے اندر جو ان کا میٹابولزم ہے، جو ان کا اوجڑی کا جو فنکشن ہے، اس کو ٹھیک رکھنے کے لیے سبز چارہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ سبز چارے کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہے وہ خشک چارے میں نہیں ہے۔ جہاں تک خشک چارے کا سوال ہے، اگر سبز چارہ نہ ہو موجود تو پھر خشک چارہ آپ دے سکتے ہیں، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ جیسے سردیوں میں اگر آپ کے پاس جو ہے وہ کچھ علاقوں میں سبز چارہ ختم ہو جاتا ہے، خاص طور پہ بارانی علاقے جو ہیں وہاں گھاس ختم ہو جاتی ہے، تو وہاں پہ وہ یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ سبز چارے کے موسم میں اس کو کاٹ کے سکھا لیں اور سکھانے کے بعد اس کو جو ہے وہ بکریوں کو دینا شروع کریں۔ تو اگر آپ یہ کہیں گے کہ بکریوں کو یا ان کے بچوں کو، ہاں یہ ضرور ہے کہ بچوں کو آپ پیدا ہوتے ہی سبز چارے پہ نہیں لگا دیتے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ کم از کم 3 مہینے یا 2 مہینے تک تو دودھ پیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور دودھ کے ساتھ ساتھ وہ تھوڑا تھوڑا سا منہ مارتے ہیں، جو آپ ان کو تھوڑا سا میش کر کے یعنی کہ پسا ہوا ونڈا وغیرہ دیتے ہیں، یا پھر اگر آپ کے پاس چرائی والی بکریاں ہیں تو پھر وہ ڈائریکٹ چلے جاتے ہیں چرائی کے اوپر، تو وہ اس پہ سیٹ ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں کے پاس نہیں ہے وہ ضرور ایسا کر سکتے ہیں، لیکن جہاں تک یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ بکریوں کو جو ہے وہ سرے سے TMR پہ پال لیں یا آپ صرف خشک ونڈے کے اوپر پال لیں یا خشک بھوسے پہ پال لیں، تو میں اس سے اگری نہیں کرتا، I'm sorry to say۔ دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ اگر آپ نیوزی لینڈ، آسٹریلیا میں دیکھیں اور دوسرے ملکوں میں جہاں چراگاہیں بڑی بڑی موجود ہیں، تو وہاں بکریاں کیا کھاتی ہیں؟ اچھا، جنگل میں جانور کیا کھاتے ہیں؟ سبزہ کھاتے ہیں۔ ان کو کہاں سے ملتا ہے خشک چارہ، یا ان کو اناج کہاں سے ملتا ہے؟ کہیں سے بھی نہیں ملتا۔ تو یہ ان کے لیے بڑا ضروری فیکٹر ہے، اور آپ ہمیشہ یہ دیکھیں گے، یہ تجربے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ دیکھیں گے کہ ہمیشہ جانور جو ہوتا ہے سبزہ کھا کے خوش رہتا ہے اور کم بیمار ہوتا ہے، اور چلنے والی بکریاں جو ہوتی ہیں وہ کم بیمار ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ خود سے چارہ کھاتی ہیں جنگل میں جا کے یا آپ کے کھیتوں میں جا کے جڑی بوٹیاں کھاتی ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی کہ وہ پہچان سکتی ہیں کہ انہوں نے کیا کھانا ہے اور کیا چھوڑنا ہے۔ کبھی بیمار ہوتی ہیں تو اسی قسم کی جڑی بوٹیاں ڈھونڈ کے کھاتی ہیں۔ اس کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں کہ بکری جو ہے وہ ایک براؤزنگ اینیمل ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ گھومتا ہے، وہ چراگاہ کے اندر گھومتا ہے، جنگل میں گھومتا ہے، پتے کھاتا ہے، اور جو ہے وہ اس سے اس کو فائبر ملتا ہے۔ تو آج کے جو ہمارا جو اس کو کنکلوڈ میں کروں گا، اس کا خلاصہ یہ کروں گا کہ بکری کو اگر آپ سبز چارہ دے سکتے ہیں تو لازمی دیجئے، سبز چارہ اس کا روکے نہیں، ٹھیک ہے نا۔ سبز چارہ نہیں ہے تو آپ بھوسا اور سبز چارہ ملا کے اس کو دے دیجئے، ٹھیک ہے نا، اور اناج کم دیں اس کو، ٹھیک ہے نا، انلیس کہ آپ اس کو یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ بقرعید کے بکروں کو موٹا کرنا چاہ رہے ہیں۔ بکری کو ہم ویسے بھی موٹا نہیں کرتے، آئی ایم سوری ٹو سے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بکری کمزور ہے، بکری ہمیشہ، بکری کی یہ روٹین ہوتا ہے کہ وہ گبن جب ٹھہر جاتی ہے، جب پریگننٹ ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر وہ صحت پکڑتی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ خالی بکری کو موٹا اگر آپ کریں گے تو وہ کبھی بھی وقت پہ کراس نہیں ہوگی، کبھی بھی وقت پہ ہیٹ پر نہیں آئے گی۔ تو آج کا موضوع یہی تھا، باقی انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوگی آپ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔